پوائنٹ فورتھ، حرف مشبہ بالفعل لیکن۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل میں سے چوتھا حرف لیکن ہے۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل لیکن کیا کام کرتا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے جو سابق کلام سے پیدا ہو، اسی لیے یہ دو مختلف مفہوم والے جملوں کے درمیان آتا ہے۔ مثلاً غاب حامد لیکن حماد حاضر، حامد غائب ہوا لیکن حماد حاضر ہے۔ اور ما جاءنی حامد لیکن حماد جاءنی، میرے پاس حامد نہیں آیا لیکن حماد میرے پاس آیا۔ پوائنٹ ففتھ، حرف مشبہ بالفعل لیت۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل میں پانچواں حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل میں سے پانچواں حرف لیت ہے۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل لیت کیا کام کرتا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل لیت تمنی کے لیے آتا ہے۔ مثلاً لیت حامد قائم، کاش حامد کھڑا ہوتا۔ ای اتمنی قیامہ، یعنی میری تمنا ہے کہ حامد کھڑا ہوتا۔ پوائنٹ سکستھ، حرف مشبہ بالفعل لعل۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل میں سے چھٹا حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل میں سے چھٹا حرف لعل ہے۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل لعل کیا کام کرتا ہے؟ جواب، حرف مشبہ بالفعل لعل ترجی کے لیے آتا ہے، امید ظاہر کرنے کے لیے۔ مثلاً لعل السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے۔ سوال، تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے؟ جواب، تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ تمنی عام ہے، ممکن الحصول، کام کا ہونا، وجود میں آنا ممکن ہو، اور ممتنع الحصول، جو کام نہ ہو سکتا ہو، دونوں کے لیے آتی ہے۔ مثلاً لیت السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے۔ مثلاً لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹتی۔ اور ترجی یہ ممکن الحصول، کام کا ہونا، وجود میں آنا ممکن ہو کے لیے ہی خاص ہے، ممتنع الحصول، جو کام نہ ہو سکتا ہو، کے لیے نہیں آتی۔ مثلاً لعل السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے۔ سوال، جب حرف مشبہ بالفعل پر ما کافہ داخل ہو تو وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب، جب حرف مشبہ بالفعل پر ما کافہ داخل ہو تو وہ ان کے عمل کو روک دیتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سورۃ الکہف۔ انما حامد منطلق، بے شک حامد چلنے والا ہے۔ سوال، حرف مشبہ بالفعل مکمل ذکر کرے۔ جواب، حرف مشبہ بالفعل مندرجہ ذیل ہے، ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ 17 اور 6 23 ہو گئے۔ النوع الثالث، تیسری قسم، ما ولا مشابہ بہ لیس۔ سوال، سماعی عوامل کی تیسری قسم کن عوامل کے متعلق ہے؟ جواب، سماعی عوامل کی تیسری قسم ما ولا کے متعلق ہے۔ سوال، ما ولا کی لیس سے کس چیز میں مشابہت ہے؟ جواب، ما ولا معنی کی نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں لیس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ سوال، ما ولا کیا عمل کرتے ہیں؟
جواب ما والا یہ لیس کی طرح اسم کو مبتدا بنا کر رفع اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ سوال کیا ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، یہ معرفہ و نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ مثلا ما حامد قائما، حامد کھڑا نہیں ہے۔ سوال کیا لا معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے؟ جواب جی نہیں، لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ مثلا لا رجل ظریفا، آدمی خوش طبع ظرافت پسند نہیں ہے۔ 23 اور 2 25 ہو گئے۔ النوع الرابع، چوتھی قسم، حروف ناصبہ اسم۔ سوال سماعی عوامل کی چوتھی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب سماعی عوامل کی چوتھی قسم ان حروف کے بارے میں ہے جو صرف اسم کو نصب دیتے ہیں۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف 7 ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حروف ناصب واو۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف واو ہے۔ سوال واو کیا معنی دیتا ہے؟ جواب واو معیت کی معنی دیتا ہے۔ مثلا استوى الماء والخشبة، پانی لکڑی کے برابر ہو گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرف ناصب الا۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف الا ہے۔ سوال الا کیا معنی دیتا ہے؟ جواب الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ مثلا جاءنی القوم الا حامدا، سوائے حامد کے میرے پاس پوری قوم آئی۔ پوائنٹ تھرڈ، حرف ناصب یا۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف یا ہے۔ سوال کیا یا ندائے قریب کے لیے آتی ہے یا بعید کے لیے؟ جواب یا ندائے قریب اور بعید دونوں کے لیے آتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ ففتھ، حرف ناصب ایا حیا۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا اور پانچواں حرف کون سا ہے؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف ایا ہے اور پانچواں حیا ہے۔ سوال کیا ایا اور حیا ندائے قریب کے لیے آتے ہیں یا بعید کے لیے؟ جواب ایا اور حیا ندائے بعید کے لیے آتے ہیں۔ پوائنٹ سکسٹھ سیونتھ، حرف ناصب آئی آ۔ سوال اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے چھٹا اور ساتواں حرف کون سا ہے؟ جواب اسم کو نصب دینے والے حروف میں سے چھٹا حرف آئی اور ساتواں حرف آ یعنی حمزہ مفتوحہ ہے۔ سوال کیا آئی اور حمزہ مفتوحہ ندائے قریب کے لیے آتے ہیں یا بعید کے لیے؟ جواب آئی اور حمزہ یعنی حمزہ مفتوحہ صرف ندائے قریب کے لیے آتے ہیں۔ سوال یا ایا حیا آئی اور حمزہ یعنی حمزہ مفتوحہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب یا ایا حیا آئی اور حمزہ مفتوحہ۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ پانچوں حروف اس وقت اسم کو نصب دیتے ہیں جب وہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ مثلا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اور ایا غلام حامد، اے حامد کے غلام، اور حیا شریف القوم، اے قوم کے شریف، اور ای افضل القوم، اے قوم کے افضل، اور حمزہ عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
اور اگر اسم مضاف نہ ہو تو یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، مثلا یا حامد اے حامد اور یا رجل اے آدمی۔ سوال حروف ناصبہ ذکر کرے۔ جواب حروف ناصبہ مندرجہ ذیل ہے واو، الا، یا، ایا، حیا، آئی، حمزہ یعنی آ 25 اور 7 32 ہو گئے۔ النوع الخامس، پانچویں قسم، حروف ناصبہ فعل۔ سوال سماعی عوامل کی پانچویں قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب سماعی عوامل کی پانچویں قسم فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کے بارے میں ہے۔ سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف 4 ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حرف ناصب ان۔ سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف ان ہے۔ سوال ان کس معنی کے لیے آتا ہے؟ جواب ان یہ مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، مثلا اسلمت ان ادخل الجنت، میں اس لیے اسلام لایا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وَأَن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس ان کو مصدریہ کہتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرف ناصب لن۔ سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف لن ہے۔ سوال لن کس چیز کے لیے آتا ہے؟ جواب لن یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مثلا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ سوال لن اصل میں کیا تھا؟ جواب خلیل نحوی کے نزدیک لن اصل میں لا ان تھا، یعنی لا نافیہ اور ان مصدریہ سے مرکب، تو حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا تو لن رہ گیا، پھر التقائی ساکنین اور الف گر گیا، لن ہو گیا۔ امام نحو سیبویہ کے نزدیک لن ایک مستقل حرف ہے جو اپنی اصل پر قائم ہے، نہ یہ لا تھا جیسے فرا کا خیال ہے اور نہ لا ان تھا جیسا کہ خلیل بن احمد کا خیال ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حرف ناصب قی۔ سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف قی ہے۔ سوال قی کس چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ جواب قی سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ قی یعنی قی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے، مثلا اسلمت قی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، فإن الاسلام سبب لدخول الجنہ، تو یقیناً اسلام جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، حرف ناصب اذن۔ سوال فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف اذن ہے۔ سوال اذن کس چیز کے لیے آتا ہے؟ جواب اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، جملہ کو زمانہ مستقبل میں ثابت کرتا ہے اور یہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، مثلا اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، کوئی شخص کہے اسلمت میں مسلمان ہو گیا تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اذن تدخل الجنت، تب تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سوال حروف ناصبہ ذکر کرے۔ جواب حروف ناصبہ مندرجہ ذیل ہے
ان، لن، کئی، اذن۔ 32 اور 4 36 ہو گئے۔ النوع السادس، چھٹی قسم، حروف جازمہ۔ سوال، سماعی عوامل کی چھٹی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب، سماعی عوامل کی چھٹی قسم اور ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کتنے ہیں؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حرف جازم لم۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف لم ہے۔ سوال، لم کیا تصرف کرتا ہے؟ جواب، لم یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثلا لم یضرب ما ضرب، اس نے نہیں مارا گزشتہ زمانے میں۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرف جازم لما۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف لما ہے۔ سوال، لما کیا تصرف کرتا ہے؟ جواب، لما یہ لم کی طرح ہے لیکن یہ استغراق کے ساتھ مختص ہے، یعنی فعل مضارع کی زمانہ ماضی میں استغراقاً نفی کرتا ہے اور مستقبل میں کام کرنے کی امید باقی ہوتی ہے۔ مثلا لما یضرب حامد، حامد نے ابھی نہیں مارا۔ ای ما ضرب حامد فی شیء من الازمنة الماضیہ، یعنی حامد نے گزشتہ پورے زمانے میں نہیں مارا۔ پوائنٹ تھرڈ، حرف جازم لام امر۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف لام امر ہے۔ سوال، لام امر کیا کام کرتا ہے؟ جواب، لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ طلب یا فاعل غائب سے متعلق ہوگی، مثلا لیضرب وہ مارے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یا یہ طلب فاعل متکلم سے ہوگی، مثلا لیضرب لنضرب میں ماروں ہم مارے۔ پوائنٹ تھرڈ، یا یہ طلب مفعول غائب سے متعلق ہوگی، مثلا لیضرب وہ مارا جائے۔ پوائنٹ فورتھ، یا یہ طلب مفعول مخاطب سے متعلق ہوگی، مثلا لتضرب تو مارا جائے۔ پوائنٹ ففتھ، یا یہ طلب مفعول متکلم سے متعلق ہوگی، مثلا لأضرب لنضرب میں مارا جاؤں ہم مارے جائے۔ پوائنٹ فورتھ، حرف جازم لا نہیں۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف لا نہیں ہے۔ سوال، لا نہیں کیا تصرف کرتا ہے؟ جواب، لا نہیں لام امر کی ضد ہے، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ترک کی یہ طلب یا فاعل سے متعلق ہوگی، مثلا لا یضرب وہ نہ مارے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ترک کی یہ طلب یا فاعل مخاطب سے متعلق ہوگی، مثلا لا تضرب تو نہ مار۔ پوائنٹ تھرڈ، ترک کی یہ طلب یا فاعل متکلم سے متعلق ہوگی، مثلا لا اضرب لا نضرب میں نہ ماروں ہم نہ مارے۔ پوائنٹ ففتھ، حرف جازم ان۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پانچواں حرف کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پانچواں حرف ان ہے۔ سوال، ان کیا عمل کرتا ہے؟ جواب، ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر شرط اور جزا دونوں یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو ان وجوبی طور پر اس کو جزم دے گا، مثلا ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور ان تضرب ضربت، اگر
تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور ان تضرب فحامد ضارب، اگر تو مارے گا تو حامد بھی مارنے والا ہوگا۔ یعنی ان صورتوں میں جزم وجوبی ہے، اور اگر صرف جزا فعل مضارع ہو تو ان جواز کے طور پر اس کو جزم دے گا۔ مثلا ان ضربت اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اس صورت میں جزم اختیاری ہے۔ سوال حروف جازمہ ذکر کرے۔ جواب حروف جازمہ مندرجہ ذیل ہے: لم، لما، لام امر، لا نہی، ان۔ 36 اور 541 ہو گئے۔